performance on certain tests as they transition through the menopause. تو اس سٹیج میں بھی وومن زیادہ لائکلی ہیں کہ وہ چیزیں بھول جائیں مردوں کے مقابلے. اور یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں یہ مردوں کے ساتھ نہیں ہیں, صرف عورتوں کے ساتھ ہیں. اسی وجہ سے یہ آیت کریکٹ ہے اور اس میں عورتوں کے حق کے لیے ہی بات کہی گئی ہے. تو ان سب فیکٹرز کو آپ نے دیکھ ہی لیا جس کی وجہ سے ایک وومن زیادہ لائکلی ہے کہ وہ کوئی چیز بھول جائے مردوں کے مقابلے. لیکن کچھ النیسز بھی موجود ہیں جو زیادہ عورتوں کو ہی ہوتے ہیں, جن میں یہ سب فیکٹرز بھی اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں. جیسے ریسرچز میں پایا گیا ہے کہ عورتوں میں مردوں کے مقابلے ڈپریشن کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں. And I'm here to talk about these differences because they actually matter for our health. For example, women are more likely than men to be diagnosed with an anxiety disorder or depression. اور کئی ساری سٹڈیز میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ وومنس میں انزائٹی کے کیسز بھی مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں. اینڈ ہم جانتے ہیں کہ ڈپریشن اینڈ انزائٹی آپ کی میموری کو افیکٹ کرتے ہیں. ڈپریشن میں, انزائٹی میں آپ چیزوں کو بھول جاؤ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فوکس نہ کر پاؤ, یاد نہ رکھ پاؤ, یہ بڑا ہی کامن ہو جاتا ہے ان النیسز میں. تو یہاں بھی ایک عورت بھول جائے اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ایک اور برین ڈس آرڈر ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور یہ ڈیزیز بھی زیادہ وومنس کو ہی ہوتا ہے جس کو الزائمرز ڈیزیز کہتے ہیں. اس ڈیزیز میں ہوتا یہ ہے کہ دھیرے دھیرے آپ کی میموری ڈسٹروائے ہو جاتی ہے, آپ کی سوچنے سمجھنے کی سکلز ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں, بھولنے لگ جاتے ہو. یہ ڈیزیز سمے کے ساتھ ساتھ پروگریس کرتا ہے اور ورس ہوتا جاتا ہے. یہ ڈیزیز بھی بھولنے سے ریلیٹڈ ہی ہے اور یہ ڈیزیز بھی زیادہ وومنس کو ہی ہوتا ہے. کلپ. Women are more likely than men to have Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is the most common cause of dementia on the planet, affecting close to 6 million people in the United States alone. But almost 2/3 of all those people are actually women. So for every man suffering from Alzheimer's, there are 2 women. یعنی جتنے لوگوں کو الزائمرز ڈیزیز ہے تو ان میں سے ایک مرد ہے اور 2 عورتیں ہیں. تو یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی وومنس مور لائکلی ہیں کہ وہ بھول جائیں. تو ان سب ڈفرینسز کے پیچھے ریزنز جو بھی ہو, یہ سب دیکھنے کے بعد ہم یہ ضرور کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ مرد اینڈ عورتوں میں کافی فرق ہوتا ہے. وہیں عورتوں کے چانسز کسی بھی چیز کو بھول جانے کے زیادہ ہوتے ہیں مردوں کے مقابلے. تو میرے حساب سے اتنے ایویڈنسز کافی ہوں گے اس آیت کو اور حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. اور اس حدیث میں رسول اللہ عورتوں کی انٹیلیجنس کو کم نہیں کہہ رہے تھے, میننگ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ عورتیں پڑھ لکھ نہیں سکتی یا وہ ریلائبل نہیں ہیں, بلکہ اس حدیث میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے عورتوں کی بناوٹ کو دیکھ کر ان کے لیے ان کے دین کو آسان کر دیا. جیسے پیریڈز میں ان کے لیے نماز روزوں کی معافی ہے, ٹھیک اسی طرح عورتوں کے بھول جانے کے چانسز زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر وٹنسز کا بوجھ نہیں ڈالا. یہ والا کام بھی اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا. باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں ریلائبل نہیں ہوتی ہیں یا ان کی انٹیلیجنس آدھی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, ون فائنل کوشچن یہ آ سکتا ہے کہ سپوز کوئی عورت ہے اینڈ ہم کو پتا ہے کہ یہ عورت مردوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, دنیا کی سب سے انٹیلیجنٹ عورت ہے, اینڈ ان کو اس ٹائم کوئی میموری پرابلمز بھی نہیں ہے, تو کیا اب ان کی اکیلی کی گواہی مانی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں عورت کی گواہی آدھی نہیں ہے. جی ہاں, مثال کے طور پر اگر ایک عورت رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان کرے تو اس کی گواہی مرد کے برابر ہی ہے. ایسا کوئی رول نہیں ملے گا آپ کو کہ کسی عورت کی حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ وہ عورت ہے, ایسا نہیں ہے. ان فیکٹ عورتوں کو تو کافی ٹرسٹ وردی مانا گیا ہے کئی اسکالرس کے دوارا. الذہبی لکھتے ہیں کہ میں کسی جھوٹی نیریٹر کے بارے میں نہیں جانتا اور نہ ہی کسی ایسی عورت کے بارے میں جانتا ہوں جس کو اسکالر نے چھوڑ دیا ہو, یعنی اس کی حدیثوں کو ایکسیپٹ نہ کیا جاتا ہو. ایسی ان کی نظر میں کوئی عورت نہیں ہے. اینڈ الشوکانی لکھتے ہیں کہ کسی بھی اسکالر نے کسی عورت کی رپورٹ کو صرف اس وجہ سے ریجیکٹ نہیں کیا کیونکہ وہ عورت ہے, یعنی ایک عورت کی گواہی پوری ایکسیپٹیبل ہے اگر وہ رسول اللہ کی حدیثیں بیان کر رہی ہے تو. لیکن اب سوال یہی آئے گا کہ کیا فائنینشیل میٹر میں کسی ایک اکیلی عورت کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے اگر وہ عورت دنیا کی سب سے انٹیلیجنٹ عورت ہو تو کیا ایک عورت کی گواہی قبول ہوگی فائنینشیل میٹر میں اگر وہ سب سے انٹیلیجنٹ ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ گواہی کا انٹیلیجنٹ ہونے سے یا نہ ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا تعلق اللہ کے رول سے ہے, اللہ کے حکم سے ہے. تو جب اللہ نے رول بنا دیا کہ کسی جگہ 4 گواہ چاہیے تو اس جگہ 4 ہی گواہ چاہیے ہوں گے, ایک بھی کم نہیں چلے گا. اگر ایک بھی گواہ کم ہوگا تو ان تینوں گواہوں کو بھی جھوٹا سمجھا جائے گا اور ان کو سزا ملے گی. جیسے ایک حضرت عمر کے ٹائم میں کیس
केस हुआ, एक शख्स ने अडल्ट्री कर ली थी। अब उनके खिलाफ 3 लोगों ने गवाही दे दी, तीनों मर्द थे, तीनों ने कहा हमने देखा है इनको ये गलत काम करते हुए। लेकिन इस्लामिकली अडल्ट्री पर गवाही जब ही एक्सेप्टेबल है जब 4 गवाह मौजूद हों, लेकिन इस केस में खाली 3 मर्द गवाह थे, तो हजरत उमर ने तीनों मर्दों को सजा दी और माफी मांगने का ऑर्डर दिया। तो इस केस में हमने देखा कि 3 मर्दों की गवाही भी कबूल नहीं की गई, क्योंकि अल्लाह ने 4 गवाह तय किए हुए हैं और ये लोग 3 थे, एक कम था, तो हम लोग अपनी तरफ से गवाह कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गवाह जितने अल्लाह ने तय किए हैं उतने ही चाहिए जब ही एक्सेप्टेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों झूठ बोल रहे थे या इंटेलिजेंट नहीं थे, इसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से नहीं है। चाहे ये तीनों मर्द दुनिया के सबसे सच्चे और इंटेलिजेंट शख्स भी होते, तब भी इन तीनों की गवाही को एक्सेप्ट ना किया जाता, क्योंकि अल्लाह ने 4 का ऑर्डर दिया है। तो गवाही का ताल्लुक आपके मर्द और औरत होने से नहीं है, बात ये मैटर करती है कि अल्लाह ने कितने गवाहों को एक्सेप्टेबल माना है। अच्छा, सही अल बुखारी 47 में तो आता है कि रसूल अल्लाह ने एक सहाबा की गवाही को एक्सेप्ट नहीं किया था। रसूल अल्लाह ने कहा 4 गवाह लाओ वरना कमर पर कोड़े लगेंगे, तुमने अपनी वाइफ पर झूठा इल्जाम लगाया अगर तुम्हारे पास गवाह नहीं है तो अल्लाह ने जिस काम के लिए जितने गवाह तय कर दिए उतने ही गवाह चाहिए होंगे, तभी गवाही एक्सेप्टेबल है, वरना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सहाबा इस हदीस में अपनी वाइफ पर झूठा इल्जाम लगा रहे थे या उनकी अकल आदी थी, ऐसा नहीं है। तो ठीक उसी तरह जिस तरह इस केस में 3 मर्दों की गवाही को कबूल नहीं किया गया क्योंकि अल्लाह ने 4 का ऑर्डर दिया है, अल्लाह ने 4 गवाह एक्सेप्टेबल माने हैं, यहाँ इसी वजह से तीनों मर्दों की गवाही को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि अल्लाह ने 4 गवाह का ऑर्डर दिया है। ठीक उसी तरह दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट औरत की गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी क्योंकि ऑर्डर 2 का है। इसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से नहीं है, अब इसका ताल्लुक अल्लाह के हुक्म से है। चाहे मर्द हो या औरत हो, अल्लाह के हुक्म के बाहर हम लोग नहीं जा सकते हैं।